شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عید میلاد النبی منانے والے عاشقان رسول، یقیناً 12 ربیع النور مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ خدا کی قسم، شاہ بہروں پر مدینے کے تاجور نبیوں کے سرور محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر جلوہ گر نہ ہوتے تو نہ کوئی عید ہوتی، نہ کوئی شب براءت، بلکہ کون و مکہ کی تمام تر رونق اور شان اس جان جہان رحمت عالمیان سیاح دامکان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اے عاشقان رسول، آج ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کے جشن ولادت کی خوشیاں منانے اور صبح بہارا کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سرکار آ رہے ہیں، خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں۔ آ گئے ہیں مصطفیٰ صلی علی خوش آمدید، ہو گئے جلوہ نما صلی علی خوش آمدید، سید و سردار ماں صلی علی خوش آمدید، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول اور دنیا اسلام کے سب سے بڑے اجتماع ذکر و میلاد میں مجھے سننے والوں، نیز انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں جشن ولادت منانے میں مست رہ کر میرا بیان سننے والوں، جس میٹھے میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ اور میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز اور نماز باجماعت سے محبت تو دیکھیے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی اذان کہی، تو چونکہ سردی بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے نمازی مسجد میں نہ حاضر ہو سکے۔ جب امام الانبیاء مالک ہر دو سرا محبوب کبریا میٹھے میٹھے مصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے مقتدیوں کی کمی کا سبب دریافت کیا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سردی کے باعث نمازی نہیں آ سکے۔ یہ سن کر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم عنہم البرد، یا اللہ نمازیوں سے سردی دور فرما دے۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نمازی گرمی کے باعث مسجد میں پنکھے کر رہے ہیں۔ محبوب خدا کی رحمت کے ہر سمت نظارے ہوتے ہیں، کونین ادھر ہو جاتی ہے، جس سمت اشارے ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نمازیوں کی تعداد مسجد میں کم دیکھ کر تشویش ہوئی اور آپ نے دعا فرمائی، تو کڑکڑاتی سردی جو تھی وہ گرمی میں
फौरी तौर पर तब्दील हो गई। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बाने हक़ के तर्जुमान के क्या कहने कि जो भी ज़बाने पाक से निकलता है वो होकर रहता है। मेरे आका आशिकों के इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपकी ज़बाने वाला शान की अजमत इस तरह बयान फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, कुन यानी हो जा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो सरकार की शान के क्या कहने। एक बार सहाबा किराम के साथ तशरीफ फरमाते कि कोई आने वाला आ रहा था, तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान फैज़ तर्जुमान से निकला, कुन अबा ज़रिन, कुन अबा ज़र्रिन, मतलब ये कि ऐ आने वाले तो जो भी हो अबू ज़र बन जा। तो जो ही वो शख्स करीब आया तो देखने वालों ने देखा कि वो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही थे। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो वो सर्दी की बात चली थी, तो हदीस पाक में है कि एक बार सैयदुना मौला मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तदा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम को सर्दी लगी। दरबार रिसालत में हाजिर हो गए और फरियाद की, या रसूल अल्लाह मुझे सर्दी लग रही है। सहाबा किराम का ईमान भी कैसा था कि यही वो आका है कि जिनसे दुनिया की नेमत भी मिलती है, आखिरत की नेमत भी मिलती है। ये जख्म भी भर देते हैं और मरज भी ठीक कर देते हैं, सर्दी भी दूर फरमा देते हैं, गर्मी भी दूर फरमा देते हैं। तो मौला मुश्किल कुशा हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे सर्दी लग रही है। तो सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बाने शानदार से ये दुआ निकली, अल्लाहुम्मा क़्फ़िहिल हर्र वल बर्द, या अल्लाह अली से सर्दी गर्मी दूर कर दे। इस दुआ के बाद जो कुछ हुआ वो अब हैदर कर्रार से सुनिए। चुनाचे नबियों के ताजदार, मदीने के सरदार, महबूब परवरदिगार, शफीए रोज़े शुमार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आशिक़-ए-ज़ार हज़रत सैयदना हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब से मेरे आका ने मुझे ये दुआ दी है तब से न मुझे सर्दी लगती है न गर्मी। जबकि ठंडी का मौसम आता तो हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारीक कपड़े पहन लेते, और जब गर्मी का मौसम आता तो मौला मुश्किल कुशा मोटे कपड़े पहन लेते। गोया के सर्दी में बारीक कपड़े पहनकर और गर्मी में मोटे कपड़े पहनकर हैदर कर्रार इस बात का इजहार फरमाते थे कि देखो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान शानदार कि मेरे आका ने जो मुझे दुआ दी है उसका देखो कितना जबरदस्त असर है कि न मुझे सर्दी लगती है न गर्मियों में गर्मी। मौला मुश्किल कुशा ने तो सर्दी लगने की फरियाद की थी, तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सर्दी के साथ साथ गर्मी भी दूर फरमा दी। एक खैरात मांगी थी, दो इनामात अता फरमा दिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आशिकाने रसूल, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जिसका हम जश्न विलादत मनाने लगे हैं वो मीठे मीठे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया और नमाज़े बाजमाअत के एहतिमाम को इस कदर मुकद्दम रखा कि नमाजियों को जब सर्दी के सबब मस्जिद में गैर हाजिर पाया तो अल्लाह ताला से दुआ करके सर्दी को दूर फरमा दिया कि किसी तरह मस्जिद जो है
وہ نمازیوں سے بھر جائے، نمازی مسجد میں آ کر با جماعت نماز کی سعادت حاصل کر لیں۔ تو نماز ہے، نماز کی عظمت کے کیا کہنے اور نماز کی اہمیت کے کیا کہنے۔ افسوس کہ اگر ہماری نماز کبھی قضا بھی ہو جائے تو ہمارے حال پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہماری سوچ میں کوئی فرق نہیں آتا، جبکہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان دیکھیے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر مقام صحبہ میں رحمت کونین سرور دارین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ یہ مولا مشکل کشا کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے۔ دو جہاں کی نعمت مولا مشکل کشا کے گود میں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سورج غروب ہو گیا اور سورج کو غروب ہوتا پا کر نماز چونکہ عصر کی ادا نہیں کی تھی، نماز قضا ہونے کے صدمے سے مولا مشکل کشا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ سورج ڈوب رہا تھا، سامنے تھا، لیکن یہ کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہوں تو تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آرام پر نماز کو مؤخر کر دیا۔ جب سید کونین رحمت دارین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مبارک آنکھ کھولی، کیونکہ نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا، اور نبی کے سونے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سونے سے وضو بھی نہیں جاتا۔ تو آپ نے آنکھ کھولی اور استفسار فرمایا تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے ابھی نماز عصر ادا نہیں کی، سورج ڈوب گیا۔ یہ سن کر رحمت عالمیان سلطان دو جہان جان جانان محبوب رحمان جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زبان حق کے ترجمان سے بارگاہ حنان و منان میں عرض کی، یا اللہ علی تیری اور تیرے پیارے رسول کی اطاعت میں تھے، مولا سورج واپس کر دے۔ حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ سورج ڈوب چکا تھا، مگر ایک بار پھر سورج نکلا اور پہاڑوں پر دھوپ چمکنے لگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تما تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر میری جان، میری اولاد، میرے ماں باپ، میری آئندہ نسلیں بھی قربان۔ تو ایک طرف تو سرکار کی عظمت و شان، دوسری طرف مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا عشق، سبحان اللہ۔ میرے آقا عاشقوں کے امام، امام اہل سنت
عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس واقعہ کو اس طرح نظم کرتے ہیں. مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ تو مولا مشکل کشا کی شان بیان ہوئی کہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیند پر اپنی نماز قربان فرمائی. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی کہ انہوں نے تو غار ثور میں اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دی تھی. مشہور واقعہ ہے ہجرت کے دوران، سفر ہجرت میں جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے تو پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں داخل ہو گئے تاکہ دیکھ لیں کوئی موذی جانور ایسا نہ ہو جو میرے آقا کو ایذا دے دے. تو آپ نے اندر جا کر جتنے سوراخ غار میں تھے وہ سب بند کر دیے کہ کہیں کسی جگہ سے کوئی سانپ بچھو یا کیڑا نہ نکل آئے جو میرے محبوب کو کاٹ لے. تو جو کپڑا تھا آپ کا وہ جو پھاڑ کر وہ سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما ہوئے اور اپنی ایڑی یا انگوٹھا اس سوراخ پر رکھ دی، یا پاؤں کا انگوٹھا یا ایڑی سوراخ پر رکھ دی، اور اب گود میں سرور کونین رحمت دارین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنا سر اقدس رکھ کر استراحت فرمائی. اس غار میں ایک سانپ جو تھا وہ رہا کرتا تھا. میرے آقا کو تو ہر چیز جانتی پہچانتی اور مانتی ہے. جی ہاں، خود فرماتے ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی سوائے سرکش انسان اور جنات کے ہر چیز میرے آقا کی غلامی کا دم بھرتی ہے. تو اس میں ایک سانپ رہا کرتا تھا، اس نے ڈس لیا. جیسے اس نے ڈسا تو زہر نے اثر دکھانا شروع کیا. آخر کار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت جو تھی وہ بدلنے لگی زہر کے اثر کی وجہ سے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زخم پر، سانپ کے ڈنک پر لگا دیا، جس سے زہر کا اثر بھی زائل ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روبہ صحت ہو گئے. تو اس واقعے کو میرے آقا اعلی حضرت اپنے شعر میں اس طرح نظم کرتے ہیں. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان کو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. دیکھیں نماز قربان کرنا یہ بھی یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی قربانی ہے، مگر جان قربان کرنا یہ معمولی بات نہیں، کیونکہ جان کی حفاظت تو فرضوں کا بھی فرض ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے اور سرکار کی بھی شان ہے. ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے.
یا رسول اللہ آپ نے ان کو جان واپس لوٹا دی، زہر کا اثر باطل فرما دیا، اور مولا مشکل کشا کی جو نماز قضا ہوئی تھی تو ان کے لیے عصر کی نماز قضا ہوئی، سورج ڈوب چکا تھا، اپنے سورج کو واپس لوٹا دیا، مگر انہوں نے تو جو کچھ وہ کر سکتے تھے کر چکے تھے، ان کی قربانی تو اپنی جگہ پر مسلم تھی کہ وہ کر چکے تھے۔ تو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کا اس طرح بیان فرماتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ یہاں بندگی سے مراد معاذ اللہ عبادت نہیں، بلکہ یہاں بندگی سے مراد غلامی ہے، کہ جتنے بھی فرائض ہیں وہ فروع ہیں، شاخیں ہیں۔ رسول الاصول، جڑوں کی بھی جڑ، بنیادوں کی بھی بنیاد جو ہے وہ غلامی مصطفیٰ ہے، یعنی جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے روگردانی کرے، محبوب کی محبت سے سرکشی کرے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نکتہ چینی کرے، ان کی غلامی کا دم نہ بھرے، تو اب جو عبادت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تہجد گزاری کرتا رہے، چاہے کتنی وہ دین کے لیے محنت کرتا رہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، کہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تو عبادت اسی وقت عبادت ہے جبکہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حاصل ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ساری عبادتوں کی بنیاد ہے، یعنی غلامی مصطفیٰ بنیادوں کی بنیاد ہے، اور اس کے علاوہ جو عبادات ہیں وہ سب اس کی شاخیں ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا ہی ہمارے لیے دونوں جہاں کی نجات کا باعث ہے، کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ، اے میرے پیارے پیارے عاشقان رسول، اے جشن ولادت منانے والوں، اے بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول کی میلاد منانے کے لیے دعوت اسلامی کے روئے زمین کے سب سے بڑے اجتماع میلاد میں باب المدینہ کے ککری گراؤنڈ میں جمع ہونے والوں، پھر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جس کا جشن ولادت منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ تو یہ بات کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ ہم عشق رسول کا دم بھریں مگر نمازیں نہ پڑھیں، بلکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول پاک ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انہیں تو جماعت بھی اتنی عزیز کہ مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں نمازیوں کی تعداد کم پا کر، سردیوں کے باعث کمی پا کر آپ نے دعا فرما دی، سردی دور ہو گئی اور نمازی جمع ہو گئے۔ جماعت سے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنا شغف،
اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز بھی پڑھیے اور جماعت کی پابندی بھی ضرور کیا کیجیے۔ دیکھیے، جو کوئی جماعت کی پابندی نہیں کرتے وہ کان کھول کر سن لیں کہ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ جس کو یہ پسند ہو کہ کل اللہ تبارک و تعالی سے مسلمان ہو کر ملے تو وہ ان 5 نمازوں پر وہاں پابندی کرے، یعنی اس کی جماعت کی وہاں پابندی کرے جہاں اذان دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنن ہدا مشروع کی، اور یہ نمازیں یعنی با جماعت نمازیں بھی سنن ہدا میں سے ہیں۔ اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا گھر میں پڑھ لیتا ہے، تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور اگر اپنے نبی کی سنت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث مبارک سے اشارہ ملتا ہے کہ جماعت اولیٰ کی پابندی کرنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور جو بلا شرعی مجبوری کے مسجد کی جماعت اولیٰ ترک کرتا ہے اس کے لیے معاذ اللہ عز و جل کفر پر خاتمے کا خوف ہے۔ جو لوگ خواہ مخواہ سستی کے سبب پوری جماعت حاصل نہیں کرتے وہ توجہ فرمائیں کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، بحر الرائق میں ہے، اگر اذان سن کر دخول مسجد یعنی مسجد میں داخل ہونے کے لیے اقامت کا انتظار کرتا رہا تو گناہگار ہوگا۔ جو شخص اذان سن کر گھر میں اقامت کا انتظار کرتا ہے اس کی شہادت یعنی گواہی نامقبول ہے۔ یہ جزئیہ البحر الرائق جلد اول صفحہ 451 پر بھی موجود۔ تو اے عاشقان رسول، جو اقامت تک مسجد میں نہیں آ جاتا، بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک گناہگار اور مردود الشہادت یعنی گواہی کے لیے نالائق ہے، اس کی گواہی نامنظور ہے۔ تو جو بلا عذر گھر میں جماعت قائم کرتا یا معاذ اللہ بغیر جماعت نماز پڑھتا یا خدا نہ خواستہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ افطار پارٹیوں، دعوتوں، نیازوں، نعت خوانیوں، جلسوں اور جلوسوں وغیرہ کی وجہ سے فرض نمازوں کی مسجد کی جماعت اولیٰ یعنی پہلی جماعت ترک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ جو لوگ گھر یا ہال یا بنگلے کے کمپاؤنڈ وغیرہ میں تراویح کی جماعت قائم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کو بہت ثواب ملتا ہے، اور قریب میں مسجد ہی موجود ہے اور فرض نمازیں وہ اپنے ہال یا اپنے بنگلے میں پڑھتے ہیں، تو وہ ثواب کا انتظار کرنے کے بجائے کان کھول کر سن لیں کہ ان پر بھی واجب ہے کہ پہلے فرض رکعتیں جماعت اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کریں۔ بے شک پھر اپنے بنگلے میں آ جائیں اور تراویح کی اپنی جماعت قائم کر لیں، بے شک وتر بھی وہاں جماعت کے بنگلے ہی میں قائم کر لیں۔ تو بہرحال یہ کہ کسی بھی ایسے کمپاؤنڈ وغیرہ میں یہ نمازیں پڑھے تو بے شک وہاں وتر بھی با جماعت پڑھ لی تراویح کے ساتھ ساتھ، مگر فرض نماز کی جماعتیں تو مسجد ہی میں پڑھنی ہوں گی۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان پر واجب ہے جبکہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو وہ جماعت مسجد میں لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری رات تو اجتماع ذکر و نعت میں گویا عبادت میں گزرے اور نعوذ باللہ فجر کی نماز قضا ہو جائے، اے معاذ اللہ فجر کی جماعت بھی چھوٹ جائے۔
قضا تو تصور میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہماری نماز ہمارے ہوش و حواس میں قضا ہو جائے، معاذ اللہ۔ تو جماعت بھی ہمارے ہوش و حواس کے قائم ہوتے ہوئے شرعی مجبوری نہ ہونے کی صورت میں جماعت نہیں نکلنی چاہیے۔ میرا پیر 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 بس میرا پیر 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 عظمت والا میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر سونا سونا میرا پیر 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 لکھانو جوانا جب چل مدینہ قافلہ جاتا تھا تو اس سے پہلے چل مدینہ کی محفل ہوا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ یہ مرکز الاولیاء لاہور معراج پاکستان وقت یہ چل مدینہ کی محفل ہوئی رات کو۔ وہاں پر جب نعتیں اس طرح پڑھی جا رہی تھی، مدینہ پاک کی حاضری کا تصور، وہاں پر بھی عجیب ہی بندے پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جو تو چل مدینہ نہیں ہوئے تھے اسلام بھی، وہ بھی روتے تھے کہ ہمیں بھی مدینہ پاک کی باپا کے ساتھ حاضری کی سعادت مل جائے، چل مدینہ مل جائے، وہ تو روتے ہی تھے۔ لیکن جن خوش نصیبوں کو چل مدینہ کا مجدہ ملا تھا، وہ تو ان پر تو عجیب کیفیت طاری تھی۔ اس دور کے اندر دعوت اسلامی پوری دنیا میں مدنی چینل کے حوالے سے اور دیگر جو بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں اور جو علمی حوالے سے جو کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، خصوصاً ماشاءاللہ فیضان سنت ہے جو جس سے دعوت اسلامی کے مبلغین استفادہ کرتے ہیں اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس سے واعظ کرتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ اب یہ باقاعدہ تخریج کے ساتھ موجود ہے۔ تمام عوام اہل سنت سے اپیل ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کو پڑھیں اور اس سے استفادہ کریں۔ اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو پورا سال چھپتی رہتی ہے، پوری سال چھپتی رہتی ہے، اس کی پورے سال چھپائی ہوتی ہے۔ یقیناً یہ قابل تحسین ہے کہ اس کتاب کی مانگ اتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔